إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون۔ ہماری معاشرتی زندگی کے اندر اور ہمارے معاشرے کے اندر دن بدن روز بروز بڑی تیزی کے ساتھ اور ایک تسلسل کے ساتھ بے چینی، بے سکونی، بے قراری اور عدم توازن کا ماحول بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ دونوں قسم کے افراد، اشخاص اور انسان عجیب قسم کی پریشانی میں مبتلا ہیں۔ اگر اللہ نے کسی کو نعمتیں دی ہیں، آسائشیں دی ہیں، سہولتیں دی ہیں، وہ بھی پریشان ہے۔ اگر اللہ نے کسی کو نعمتوں سے، آسائشوں سے، سہولتوں سے محروم رکھا ہے تو وہ بھی پریشان ہے۔ کسی کے پاس اگر اولاد ہے تو یہ اس اولاد کی وجہ سے پریشان ہے۔ اگر کسی کے پاس اولاد جیسی نعمت نہیں، وہ بھی انتہائی پریشان ہے۔ جس کا نکاح نہیں ہو رہا اور کہیں اس کے رشتے کی کوئی بات نہیں چل رہی، وہ بھی پریشان ہے۔ اور جس کا نکاح ہوا ہے، بیوی جیسی نعمت اس کو مل گئی، تو وہ اس بیوی سی وجہ سے پریشان۔ خواتین کا بھی یہی حالات، جس خاتون کا نکاح نہیں ہو رہا وہ بھی پریشان، اور جس کا نکاح ہو جاتا ہے وہ اس سے زیادہ پریشان دکھائی دیتی۔ بلکہ ہمارے پاس کچھ افراد ایسے بھی آتے ہیں اور ہم ان کی باتوں کو سن کر
پریشان بھی ہوتے ہیں اور پھر دل چاہا کہ اس موضوع پر کتاب و سنت اور قرآن و حدیث سے رہنمائی لے کر لوگوں تک پہنچائی جائے۔ ایسے افراد آئے کوئی وظیفہ پوچھنے، کوئی دعا پوچھنے، کوئی حل ڈھونڈنے کہ ظاہراً کوئی پریشانی نہیں، کوئی جسمانی مرض بھی نہیں، گھریلو حالات بھی بہت اچھے ہیں، کاروباری پریشانی بھی کوئی نہیں، لیکن جل رہے ہیں، بے سکونی ہے، نیند اطمینان کی آتی نہیں، کھانا کھانے کو دل نہیں کرتا، کسی مجلس کے اندر دل لگتا نہیں، کوئی رشتہ بھاتا نہیں، کوئی ماحول اچھا لگتا ہی نہیں۔ کہ عجیب قسم کا جو ماحول دن بدن بڑھتا ہی چلا جا رہا، اور ایک تسلسل ہے، ایک سلسلہ ہے، خواتین کیا، مرد کیا، بوڑھے کیا، جوان کیا، سبھی یہی رونا روتے دکھائی دیتے ہیں کہ بے چینی ہے، بے قراری ہے، بے سکونی ہے۔ اب اس کے اسباب کیا ہیں؟ سماعت فرماتے جائیں اور اپنی اصلاح کرتے جائیں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ جب آپ ان اسباب کو سمجھیں گے، اپنی اصلاح کریں گے، تو آپ کی زندگی میں سکون، اطمینان ضرور آ جائے گا۔ سب سے پہلا سبب جو آج سے 1400 سال پہلے قرآن نے بتایا اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس امت کو اچھی طرح سے خوب سمجھایا کہ تم بے چین ہی رہو گے، بے قرار ہی رہو گے، بے سکون ہی رہو گے، اطمینان، قرار، سکون نہیں تمہیں مل سکتا اگر تم اس مرض کے اندر مبتلا ہوگے۔ وہ سبب کیا ہے؟ وہ ہے دلوں کے اندر نفاق کا کھوٹ۔ کاروبار میں منافقت، رشتوں میں منافقت، بول میں منافقت، محبت میں منافقت، تعلقات کے اندر منافقت، عبادت کے اندر منافقت، یہ نفاق کا کھوٹ جب انسان کے دل کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، رب کعبہ کی قسم ہے، یہ کھوٹ انسان کے پاس جتنی نعمتیں ہوتی ہیں وہ نعمتیں نہیں بلکہ اس کے لیے عذاب بن جاتی ہیں، عذاب بن جاتی ہے۔ نفاق کا کھوٹ ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ایک حدیث میں 3 کے الفاظ ہیں اور ایک روایت میں 4 کے الفاظ۔ آپ نے کہا کہ آیت المنافق کی 3 اور ایک حدیث میں ہے آیت المنافق کی 4۔ منافق کی 3 نشانیاں ہیں اور ایک میں کیا ہے؟ 4۔ آپ کو علم ہے، اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ لبادہ صداقت کا اوڑے ہوئے ہے، لبادہ سچائی کا اوڑے ہوئے ہے، زبان پر جھوٹ، اللہ کی قسم جو سچائی کا لبادہ اوڑھ کر جھوٹ کا سہارا لیتا ہے، نہ رشتوں میں سکون اس کو ملے گا، نہ کاروبار میں اس کو سکون ملے گا، نہ کوٹھی بنگلے کے اندر اس کو سکون ملے گا، نہ عبادت کے اندر اس کو سکون ملے گا۔ جس انسان نے بھی صداقت کا، سچائی کا لبادہ اوڑھ کر جھوٹ کو چھپا رکھا ہے، ایسا انسان کبھی اطمینان کی زندگی اذا اؤتمن خان، بظاہر باتوں سے معلوم ہوگا اس سے بڑا امانت دار کوئی نہیں ہے، یہ ماپ تول میں کمی نہیں کرتا ہوگا، کاروبار کے اندر، لین دین کے اندر اس جیسا ہے ہی کوئی نہیں، لیکن امانت کا لبادہ اوڑھ کر خیانت کا چھڑا اس کے ہاتھ کے اندر ہے، بددیانتی اس کی نیت کے اندر موجود ہے۔ اللہ کی قسم جس انسان کے دل کے اندر خیانت کی کھوٹ موجود ہے، یہ کبھی بھی سکون کی زندگی اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرتا ہے تو اس کی کیا کرتا ہے؟ ورزی کرتا ہے۔ جناب دے دوں گا، میں نہیں اپنی بہن کا حق کھانا چاہتا، میں اس کو پورا دوں گا، دل میں کیا ہے؟
میں آپ سے سچا کاروبار کروں گا، کوئی دھوکہ نہیں دوں گا، وقت پہ پیمنٹ ہوگی۔ جب وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے۔ اللہ کی قسم، جس انسان نے سچے وعدے کا لبادہ اوڑھ کر جھوٹ بولنا ہے، وعدہ خلافی کرنی ہے، اسے کبھی سکون ہے؟ جس انسان کی زبان سے پھول گرتے ہیں، اچھا اخلاق لوگوں کو دکھاتا پھرتا ہے، ذرا سی اس سے مخالفت ہوئی، ذرا سا اس کے ساتھ اختلاف ہوا، یہ گالی پہ اتر آیا، الزام تراشی پہ اتر آیا، بہتان بازی پہ اتر آیا، کردار کشی کے اوپر اتر آیا، گویا اس نے اچھے اخلاق کا لبادہ اڑا ہے۔ اب مخالفت ہوئی ہے، اختلاف ہوا ہے تو اس کے اندر کا نفاق پھوٹا، اس نے گالی بھی دی، اس نے الزام بھی لگایا، اس نے بہتان بازی بھی کی، اس نے کردار کشی بھی کی۔ سب سے بڑی بے چینی، سب سے بڑی بے سکونی دلوں میں چھپا نفاق کا گھوٹ ہے۔ صحابہ کی زندگی میں بڑا سکون تھا، اس کی وجہ کیا تھی؟ ان میں کھوٹ ہے۔ ایک حدیث سنیں، آپ کو مزہ آئے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں ہاتھ پکڑا ہوا ہے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، اللہ اکبر۔ دیکھیے ذرا، سکون چاہتے ہیں تو پھر یہ کیفیت ہونی چاہیے۔ آپ نے کہا عمر رضی اللہ تعالیٰ، آپ مجھ سے یعنی محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے کتنا پیار کرتے، کتنی محبت کرتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ کہ اللہ کے رسول، یہ بات کو پوچھنے والی علیہ السلام، میں ماں باپ بہن بھائی اولاد ساری دنیا سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ سے سب سے زیادہ پیار۔ آپ نے کہا عمر، بات یہ ہے کہ تم ماں سے بھی، باپ سے بھی، بہنوں سے، بھائیوں سے، بیٹیوں سے، بیٹوں سے، رشتہ داروں سے، ساری دنیا کے تعلقات نعتوں سے، محبتوں چاہتوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرتے ہو۔ دیکھیے جن کی زندگی میں سکون تھا، کیا اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے پیار کرتے ہو؟ تو سچے لوگ تھے نا، جو دل میں تھا وہی، جو اندر ہے وہی ظاہر۔ یہ ظاہر باطن کا تضاد، اندر کچھ، زبان پہ کچھ، ظاہر کچھ، باطن کچھ، اللہ کی قسم بے چینی، بے قراری، بے سکونی اور پریشانیوں کا عجیب و غریب قسم کا ماحول، سب سے پہلی یہی علت اور وجہ ہے۔ سچے لوگ تھے نا، کہ اللہ کے رسول نہیں علیہ السلام، سچ یہ ہے میں سب سے زیادہ کرتا ہوں، اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت نہیں کرتا۔ آپ نے کہا عمر، جب تک اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو گے بات نہیں بنے گی۔ ایسا اصلاح بھی وہیں قدموں پہ کی، یہ نہیں میری اور آپ کی طرح سنتے بھی ہیں سناتے بھی ہیں عمل کو نہیں، وہیں پہ اصلاح کی کہ اللہ کے رسول آج کے بعد عمر اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرے گا علیہ السلام۔ الآن یا آپ نے کہا عمر اب بات بنی، اب ذرا جائزہ لیں، ہم اپنا جائزہ لیں، کیا ہم رشتوں کے اندر سچے ہیں؟ کیا ہم رشتے نبھانے کے اندر صداقت سے کام لیتے ہیں؟ کیا ہم جس کی تعریف منہ کے اوپر کر رہے ہیں ہمارے دل کے اندر واقعتاً اس کا وہی مقام اور مرتبہ موجود ہے؟ رشتوں میں نفاق کی کھوٹ، میں خواتین سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ واقعی آپ کے دل کے اندر بہو کے پس پردہ وہی جذبات ہوتے ہیں جو اس کے سامنے ہوتے ہیں؟ کہ آپ اپنی ساس کے لیے وہی جذبات رکھتی ہیں پس پردہ پیٹھ پیچھے جو اس کے سامنے رکھتی ہیں؟ نہیں، یہاں وہی بہو جب گھر کی چار دیواری کے اندر ہوتی ہے تو تعریفوں کے پہاڑ کھڑے کر دیے جاتے ہیں، لیکن وہی بہو جب گھر سے نکلتی ہے تو اس کے اوپر الزامات اور بہتان بازی کی بوچھار کر دی جاتی ہے۔ یہی بیٹی جب سسرال میں ہوتی ہے تو سب کے سامنے محبتوں کے بڑے دعوے کرتی ہے، جب نیکی آتی ہے تو یہی بیٹی میں سسرال والوں کی عزت کو تار تار کر کے رکھ دیتی۔
یہی کاروباری شریک ہیں، جب آپس میں بیٹھے ہیں ایک دوسرے کی تعریفیں ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن دل کے اندر یہی کھوٹ ہوتی ہے، کب وقت آئے میں اس سے الگ ہو جاؤں، کب وقت آئے میں اس کے پیٹ پیچھے چھڑا گھونپوں۔ یہ نفاق کا کھوٹ ہے، اللہ کی قسم، جو ہمارے اندر سے سکون کو، اطمینان کو ختم کر رہا ہے۔ معذرت کے ساتھ مجھے معاف کر دیجئے گا، ہم کہتے ہیں بہت بری ہے، بہت بری ہے ہماری بہو۔ کیوں بھئی؟ کیوں بری ہے؟ یہ سسرال کی ہر چھوٹی بڑی بات جا کر میکے بتا دیتی ہے۔ بھئی اس کو کوئی پریشانی ہے تو ہم سے کریں، حل تو ہمارے پاس ہے۔ بھئی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، ہم اس کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں کہ واقعتاً یہ بہو کی غلطی ہے، حل تو یہاں ہے، میکے تو حل نہیں۔ لیکن یہ عجیب منافقانہ رویہ ہے، بہو اگر سسرال کی ساری رپورٹیں میکے جا کے دیتی ہے وہ بری ہے، بیٹی اچھی ہے، بیٹی اچھی ہے، وہ سسرال کی ایچی بیچی ایک ایک فرد کی پوری کہانی، پوری داستان، ایک ایک ایکٹ کو آ کر میکے بتائے تو بیٹی اچھی ہے۔ یہ کیا منافقانہ رویہ ہے؟ ایک کام بہو کرے تو بری، وہی کام بیٹی کرے تو اچھی ہے۔ جب تک رشتوں کے اندر یہ نفاق کا کھوٹ موجود ہے، گھروں کے اندر سکون نہیں آ سکتا۔ بہو کو روکتے ہو نا کہ یہ کام نہ کر، تو بیٹی کو بھی منع کر کہ اپنی سسرال کی کوئی بات آ کر ہم سے نہ کر، سکون تو پھر ملے گا۔ اور آپ کی تربیت یہی تھی علیہ الصلوۃ والسلام، سکون اور اطمینان کیوں نہ ہو؟ وہ بیٹیوں کی باتیں نہیں سنتے تھے، نہ ان کے پیچھے اتنا لگتے تھے، نہ گھروں کو اتنا خراب کرتے تھے۔ اور صحیح بخاری کے اندر کئی حدیثیاں میرے ذہن میں آ گئی، لیکن ایک تو میں سنانا چاہوں گا، دو سنا دیتا ہوں، اور دونوں ہی کائنات کی عظیم ہستیوں کی روایت ہے۔ اللہ، ایک حدیث ہے امی عائشہ کی رضی اللہ تعالیٰ، کہتی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، میں تو بیمار تھی، لیکن ایک محاذ تھا مدینے کے اندر میرے خلاف کھڑا ہوا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، مجھے اچانک اطلاع ملتی ہے کہ منافقین نے ایک طوفان کھڑا کیا اور میرے اوپر الزامات لگا دیے۔ میں نے رسول اللہ سے بات کرنا چاہی، علیہ تو بے رخی تھی، وہ توجہ نہیں تھی جو پہلے ہوتی تھی۔ جب ساری خبر ملی تو میں نے آپ سے اجازت چاہی، اللہ کے رسول میں بابا ابو بکر کے گھر جانا چاہتی ہوں۔ آپ نے کہا چلے جائیں۔ کہتی ہیں میں گھر آئی، وہ گھر آ کے بس اونچی آواز سے روئی، کیفیت دیکھیں، حالت دیکھیں۔ اور جناب ابو بکر نے جب میرے رونے کی آواز سنی اور جب میں نے آ کر شکوہ کیا اور شکایت یہ کی کہ یہ ماحول ہے، میرے خاوند اور شوہر عدم توجہ کا شکار ہوں، بے رخی کا شکار ہوں، جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ صحیح بخاری کے الفاظ میں حوالے کا ذمہ دار کیا آ کر کہا، کوئی بات نہیں کہی، کہا بیٹی تمہیں اس رب کی قسم ہے جو آسمانوں کا رب ہے، اپنے سسرال واپس چلی جا۔ کوئی بات نہیں سنی، کہا تمہیں اللہ کی قسم ہے سسرال واپس چلی جاؤ، اپنے گھر واپس جاؤ۔ اللہ اکبر۔ یہاں ہم سنتے ہیں لوگ آ کے خوشی سے بتاتے ہیں جناب الحمدللہ داماد بہت اچھا ہے، بلکہ یہاں یہ بھی کہتے ہیں وہ تو فرشتہ صفت ہے۔ اچھا جی، کیا خوبی ہے اس کے اندر؟ ہماری بیٹی کو بڑا خوش رکھا ہوا ہے جی، ہر مشورہ بیٹی سے کرتا ہے، ہر بات اس کی سنتا ہے، پوری کرتا ہے، داماد بہت اچھا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر یہ فرشتہ صفت انسان آپ کے گھر میں بیٹا بھی ہوگا۔ بیٹا بہت برا ہے، ہر بات بیوی سے پوچھ کے،
ہر مشورہ اس سے کرتا ہے. یہ کیا منافقت ہے؟ اللہ کی قسم ہمارے گھروں کے اندر یہ بے سکونی ہے, ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو بے سکونی ہے, اس کی بڑی وجہ ظاہر اور باطن کا تضاد ہے, نفاق کی کھوٹ ہے. جب تک دلوں کے اندر نفاق کی کھوٹ موجود ہیں, یہ رشتے نعمتیں نہیں بلکہ عذاب بن جاتے ہیں. اور اللہ نے تو قرآن مجید کے اندر واضح لفظوں کے اندر کہا ہے, یرید اللہ لیعذبہم بہا. یہ جو تم منافقین کے مال دیکھتے ہو, ان کی اولادیں, ان کی آبادیاں دیکھتے ہو, تعجب نہ کرنا کہ میں نے ان کو اولادیں بھی دی ہیں, ان کی آبادیاں بہت زیادہ ہیں, انہیں دنیا کی نعمتیں دی ہیں. سن لو, یرید اللہ, اللہ تو چاہتا ہے کہ اس مال کے ذریعے, اس اولاد کے ذریعے, ان آبادیوں کے ذریعے دنیا کے اندر اللہ ان کو عذاب دے. یہ نعمتیں عذاب بنتی ہیں جن میں کھوٹ ہوتا ہے. کیونکہ ایسی اولاد نعمت ہے کہ عذاب ہے, جو دنیا کے اندر ہی باپ کا گریبان پکڑے, نکالو میرا حصہ اور وراثت, استغفر اللہ. اس بے شرم کو حیا ہی نہیں آتا. وراثت تو ہوتی ہی مرنے کے بعد ہے. باپ نے محنت کی اور کمائی ہے, یہ باپ سے کہہ رہا ہے مجھ کو دے. ابو داود کے اندر تو آپ نے یہ تربیت کی ہے کہ ایک بیٹا اللہ کے رسول کے پاس آیا علیہ السلام اور آ کر شکایت کیا کہ یہ تو باپ کی کمائی کے اوپر گریبان پکڑ رہا ہے نا, خود اس نے کمائی کی, ساری باپ نے لے لی, لا ادھر مجھے دے. یہ شکایت لے کے آئے, کہ اللہ کے رسول علیہ السلام میں نے محنت کی, میں نے کمایا ہے, سب کچھ والد صاحب لے گئے. آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا محمد کی عدالت کے اندر علیہ السلام اور باپ کے خلاف مقدمہ دائر کرتا ہے. باپ یہاں سے انتا و مالکا لی ابیکا, تو نے کہا ہے تیری کمائی ہے, تیرا مال ہے, سن تو اور تیرا سارا مال تیرے باپ کا ہی ہے. اس نے لے لیا تو کیا ہوا؟ یہاں باپ نے کما رکھا ہے, کہہ رہا ہے میرا حصہ دے. شرم نہیں آتی؟ ایسی اولاد نعمت ہے. وہ کسرا کافر تھا نا, ساری نعمتیں اس کے پاس ہیں, بادشاہت ہے, ایران کا بادشاہ ہے, بکر کی بہت بڑی طاقت ہے, اولاد بھی ہے. بیٹے نے باپ کو زہر دے کے قتل کر دیا. ایسی اولاد نعمت ہے؟ یہ تو عذاب ہے. تو رشتوں کے اندر جب تک دلوں میں کھوٹ ہے, تعلقات میں دل کے اندر کھوٹ ہے, ظاہر باطن ایک نہیں, خدا کی قسم ہم کبھی بھی چین کی زندگی گزار سکتے ظاہر باطن ایک کریں. زبان سے سچے ہیں تو اندر بھی سچے بنے, زبان کے امین ہیں تو دل کے بھی امیر بنے. ظاہراً کسی سے محبت ہے تو پیٹھ پیچھے بھی اس سے محبت کریں. ہاں کسی سے کوئی شکوہ ہے تو شکوہ آپ اس کے سامنے کریں اچھے طریقے سے. یہ اعتراض ہے, جو اصول جو طریقہ ہے. خیر بات لمبی ہو جائے گی. تو یہ ہے پہلا سبب, یہ بے چینیاں, بے قراریاں, بے سکونیاں جو ہمارے معاشرے میں عام ہیں. دوسرا سبب کیا ہے؟ دوسرا سبب یہ بھی کتاب و سنت اور قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے. دوسرا سبب اس عجیب و غریب پریشانیوں کے ماحول کا وہ کیا ہے کہ ہم لوگ اللہ رب العزت کے فیصلوں پر, اللہ کی تقسیم کے اوپر راضی ہی نہیں راضی. موجودہ دور میں اکثر لوگ ہم نے دیکھے ہیں کہ جو اللہ نے چہرہ دیا ہے, جو اللہ نے جسم دیا ہے, جو اللہ نے جنس دی ہے, جو اللہ رب العزت نے اس کو نعمت دی ہے, یہ اللہ کے دیے ہوئے پر راضی نہیں ہے. چہرہ اللہ نے دیا ہے, یہ سرجیاں کروا رہا ہے, چہرے چینج کروا رہا ہے. اگر کسی کو اللہ نے جسم موٹا دیا ہے وہ دبلا ہونے کے چکر میں ہے, کسی کو دبلا رکھا ہے تو وہ موٹا ہونے کے چکر میں ہے, کسی کو رنگت کالی دی ہے تو اللہ کی قسم وہ کالے رنگ کے اوپر راضی نہیں, کسی کا قد چھوٹا ہے تو وہ چھوٹے قد کے اوپر راضی نہیں, کسی کا قد لمبا ہے لمبے قد کے اوپر راضی نہیں, عورت ہے تو وہ جنس عورت کے اوپر راضی نہیں, مرد ہے تو وہ مرد ہونے کے اوپر راضی نہیں ہے. یہ ہے ایک ماحول جس نے ہم کو بے چین, بے قرار, بے چین کیا ہوا ہے. کیا ہو گیا ہے؟ اللہ نے اولاد دی ہے,
یہ بدبخت راضی ہی نہیں کہ اللہ اولاد دے رہے لیتی جائیں، یہ عورتیں راضی نہیں، بس بچے 2 ہی بچے، جی اللہ نعمتیں دے رہے ہیں، لو نہیں راضی، وہ الٹی سیدھی دوائیاں کھا کے روک رہے ہیں۔ کسی کو اللہ نے اولاد نہیں دی، یہ راضی نہیں، یہ اولاد کے حصول کے لیے ایسے طریقے اختیار کرتا ہے، اللہ کی قسم، جو خلاف شریعت بھی ہیں، خلاف فطرت بھی ہیں۔ اللہ نے تمہیں رنگت سیاہ دی ہے، یہ چہرے کے اوپر نہ جانے کیا کچھ لگا رہا ہے، یہ اللہ کے فیصلے کے اوپر تقسیم پہ راضی نہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ لوگ کہ جن کی زندگیوں میں سکون تھا، اطمینان تھا، قرار تھا، مطمئن تھے، ان کی زندگی میں پہلے ایک نفاق نہیں تھا، نمبر 2 اللہ کی قسم وہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے کے اوپر، ہر تقسیم کے اوپر راضی رہتے تھے۔ کسی کو جسم دبلا پتلا ہے تو وہ اسی پہ راضی ہے، کسی کو اللہ نے موٹا کیا تو وہ اس جسم پہ راضی ہے، کسی کو رنگت سیاہ دی ہے بلال تو وہ اس پہ راضی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، امت کے لیے کتنی بڑی سعادت، کتنا بڑا کام اللہ نے ان سے لیا۔ کون سی حدیث کی کتاب ہے کہ جس کے اندر ان عبداللہ بن مسعود نہیں رضی اللہ تعالیٰ، جسم کے پتلے مارکو کمزور، مسند احمد میں ہے، کوئی مسواک کاٹنے کے لیے درخت کے اوپر چڑھے، وہ کپڑا ہٹا، ویسی ان کی آدھی پنڈلی ننگی رہا کرتی تھی، کپڑا ہٹا ساری پنڈلی ننگی ہوگی، لوگوں نے پنڈلی دیکھی بڑی باریک سی، پتلی سی، کمزور، جیسے بچوں کی ہوتی، لوگ مسکرائے، ہنسے، مذاق کیا، دیکھو یہ ان کا جسم تھا۔ لیکن اللہ کے اس فیصلے پر راضی تھے نا، تقسیم پہ راضی تھے۔ کیا کہا اللہ کے رسول نے، کیا کہا؟ کہا میرے عبداللہ کی کمزور پنڈلی کو دیکھ کے ہنسنے والوں، مسکرانے والوں، ٹھٹھا کرنے والوں، استہزاء کرنے والوں، واللہ ہی اسقل من احد، اللہ کی قسم عبداللہ کی یہ کمزور پنڈلی کل قیامت کے دن جب انسانی جسموں کا وزن ہوگا، یہ پنڈلی احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہوگی۔ بلال کا قد چھوٹا ہے، رنگت کالی ہے، ہونٹ موٹے موٹے ہیں، کیا کچھ نہیں، پچکی ناک ہے، لیکن کیا بلال راضی نہیں تھے؟ آپ نے پوچھا بلال کیا کرتے ہو؟ میں نے جنت میں آپ کے قدموں اور جوتوں کی آہٹ کو سنا ہے۔ اللہ اکبر۔ جائیے تاریخ پڑھیں، اللہ کی قسم ہمارے اکابرین، تابعین، محدثین، ائمہ کرام، ایک ایک حدیث کی کتاب صدیاں گزر گئیں، آج بھی محدثین علماء پڑھتے اور پڑھاتے ہیں۔ ہم نے پڑھا ہے کوئی محدث ایسی آنکھوں سے نبینے ہیں، کسی کی کمر جھوٹی ہے، کسی کی کمر پیچھے سے ابری ہوئی ہے، کوئی آنکھوں کے بھینگے ہیں، اور کسی کے پاس اولاد جیسی نعمت نہیں، کسی کے پاس کچھ نہیں، لیکن اللہ کے فیصلے کے اوپر راضی رہ کر اتنا بڑا کام اللہ کے فضل سے دین کا انہوں نے کیا۔ صدیاں گزرنے کے بعد آج بھی عرب میں، عجب میں، مشرق میں، مغرب میں، جنوب اور شمال کے اندر جب بھی ان کا نام آتا ہے بصد احترام سارے مسلمان جھوم کے کہتے ہیں رحمہ اللہ۔ یہ دوسرا فیصلہ، راضی رہیں یار اللہ کے فیصلے میں، ہر حال کے اندر راضی رہیں، مطمئن رہیں گے۔ جب اللہ کے فیصلوں پہ آپ راضی نہیں تو پھر آپ کو کبھی بھی چین سکون نہیں مل سکتا۔ تیسری وجہ بے سکونی کی، ویسے تو میں نے زیادہ لکھی تھی، تیسری وجہ مختصر 2 ہو گئی۔ ایک کیا ہے؟ دلوں کا کھوٹ، منافقت، یہ ختم کر دیں، ظاہر باطن ایک کر دیں، سکون مل جائے گا۔ ظاہر باطن ایک ہوگا، جو زبان پہ ہے وہی دل کے اندر، جو دل کے اندر ہے وہی زبان کے اوپر۔ آپ جیسی پرسکون زندگی کسی کی نہیں ہوگی۔ نمبر 2، اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہیں، جو بھی اللہ نے آپ کو دیا۔ قرآن کے اندر حکم باقاعدہ، خذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، قرآن میں حکم ہے۔ اللہ فرماتی ہے خود جو میں نے تم کو دیا ہے اسے خوشی سے لے اور اس پہ راضی ہو جا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح بخاری میں حدیث ہے، ارشاد فرمایا قد افلح من اسلم، کامیاب تو وہ انسان ہے دنیا اور آخرت کے اندر، کامیاب وہ انسان ہے دنیا اور آخرت کے اندر۔ سبحان اللہ۔ کون؟ جسے اللہ نے اسلام کی نعمت دی، جتنی اس کو ضرورت ہے
اتنا اس کو رزق دیا، اور جو اس کو اللہ نے دیا ہے وہ اس کے اوپر راضی ہے۔ اللہ، جو کچھ اللہ نے اس کو دیا اس پہ راضی ہے۔ ابو داود کے اندر ایک حدیث ہے، بس یہ چیز اپنے اندر پیدا کر لیں، مطمئن ہو جائیں گے۔ ابو داود میں حدیث ہے، آپ کے پاس کچھ مہمان آئے، وقت مختصر ہے، مہمان کچھ آئے، تو ان دنوں آپ کی بکریاں بھی تھیں، چرواہا بکریاں لے کے واپس آیا، تو بکریوں کے اندر سے نا آپ کو ایک آواز آئی، نو مولود چھوٹے بچے جسے میمنہ کہتے ہیں۔ آپ نے کہا یہ آواز کیسی؟ وہ چرواہا نے کہا کہ ایک بکری نے میمنہ بچہ دیا ہے، تو یہ بچے کی آواز ہے۔ آپ نے کہا اچھا ایسا کرو، ایک بکری ذبح کر دو، ذبح کر دو۔ پھر آپ نے مہمانوں کو کہا یہ نہ سمجھنا کہ وہ آپ کے لیے کوئی تکلف ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے اطمینان اور سکون کا راز جو ہم کو اللہ کے رسول نے دیا علیہ السلام۔ کہا میری ان دنوں 100 بکریاں ہیں، بس میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان بکریوں کی تعداد 100 سے میں نے بڑھانی نہیں، جتنی بکریاں بچے دیتی ہے میں اتنی بکریاں ذبح کروا دیتا ہوں، بس 100۔ اللہ اکبر، ہمارے اندر بس ہے ہی نہیں، ہوس بڑھتی چلی جا رہی، اور بس اپنے اندر پیدا کرے، بس میں نے 3-4 لباس سلانے ہیں، بس مغرب تک دکان کھولنی ہے، جو اللہ دے گا اس پہ راضی، رات 11 تک کھپتا ہے۔ اور اللہ کی قسم بے چینی بے قراری اس وجہ سے بھی ہے کہ ہمارے اندر بس نہیں ہے، زندگی گزارنی، بس ایک گھر بنا لیا ہے، بس اب زیادہ نہیں، جو آئے گا اللہ کی راہ میں خرچ ہوگا، بس نہیں ہے۔ آپ نے کہا بس 100 بکریاں، جو بکری 1-2 بکریاں دیتی ہے، جتنی بکریاں پیدا ہوتی ہم اتنی ذبح کر دیتے ہیں۔ اللہ کے فیصلوں کے اوپر اس طرح راضی رہے۔ تو یہ ہے دوسرا۔ تیسرا سبب کیا ہے؟ بے چینی اور بے قراری کا، یہ پہلے بھی آپ کو سنا رہا ہے اب بھی، وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے وقت نہیں نکالتے۔ جو اللہ نے عبادت کا وقت خاص کیا ہے نا، اس وقت کے اندر جو بندہ عبادت نہیں نہ کرتا، اسکول بیٹھا ہے، کالج بیٹھا ہے، دکان پہ بیٹھا ہے، فیکٹری بیٹھا ہے، کارخانے بیٹھا ہے، گھر میں سویا ہوا ہے، اپنے کھیل کود کے اندر مصروف ہے، اللہ کی قسم جو انسان بھی وقت پر عبادت نہیں کرتا وہ کبھی بھی سکون کی زندگی، یہ حدیث ہے، میری بات نہیں، میری بات ہی نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہ فرماتی ہے حدیث قدسی ہے، یا ابن آدم، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، تفرغ لعبادتی، سن تمہیں میری عبادت کے لیے وقت نکالنا ہوگا، نکالنا ہوگا۔ جو میں نے ٹائم دیا ہے نا، تمہیں شیڈول دیا ہے، اس میں ایک ٹائم ہے جو میری عبادت کا ہے۔ اس عبادت کے وقت میں تو کالج میں لیکچر نہیں سن سکتا، دے نہیں سکتا، تو کسی کورٹ کچہری کے اندر مقدمے کی سماعت نہیں کر سکتا، فیصلہ نہیں سنا سکتا۔ اس ٹائم میں تو دکان پہ فیکٹری میں بیٹھ کر کاروبار تجارت نہیں کر سکتا، دوستوں کے ساتھ گپے نہیں لگا سکتا، گھر کے اندر بیوی کے ساتھ باہمی تعلق بیٹھ کر گپ شپ نہیں کر سکتا۔ تفرغ لعبادتی، سن تمہیں میری عبادت کے لیے وقت نکالنا ہے۔ املا قلبک غنا، سن میں تیرے دل کو سکون دوں گا، غنا سے بھر دوں گا۔ تو جن پریشانیوں کی وجہ سے یہ سب کچھ کرتا ہے، ساری پریشانیاں میں سمیٹ دوں گا، تجھے الجھنے نہیں دوں گا، تیرا سہارا بنوں گا۔ اور ہاں سن، وَإِن لَّمْ تَتَفَرَّغْ، اگر تو نہ آیا تو بیٹھا رہا دکان پہ، سویا رہا بستر پر، کھیلتا رہا گلی اور بازار اور میدانوں کے اندر۔ وَإِن لَّمْ تَتَفَرَّغْ، اگر وقت عبادت تو میرے گھر مسجد میں نہ آیا، نہ جھکا، تو سن اے آدم کے بیٹے، میں تمہیں ایسا کھپاؤں گا کہ تو لاکھوں سے کروڑوں میں، کروڑوں سے اربوں میں چلا جائے گا، میں تیرے دل سے چین کو، سکون کو کھینچ لوں گا، تیرا دل کبھی بھرے گا نہیں، الجھا دوں گا تم کو۔ پھر تو ایک ہی جگہ 2 کاروبار کرے گا، 4 کاروبار کرے گا،
سب کچھ تیرے پاس ہوگا لیکن تو اپنی اولاد کو ملک سے باہر بھیجے گا، تو ڈالر درہم اور تو ریال کے لالچ کے اندر ان کو پیچھے بھیجے گا، میں تجھے الجھا دوں گا، پھر بھی تیری چاہت پوری نہیں ہوگی، ضرورتیں پوری نہیں ہوگی اگر تو وقت پر عبادت کے لیے نہ آیا۔ آج دیکھ لیں سب کچھ موجود ہے لیکن چین نہیں ہے، چین کہاں سے ملے؟ وقت عبادت تو سویا ہوا ہے۔ تو یہ تیسرا سبب ہے، اختصار کے ساتھ میں نے بیان کیا۔ پہلا سبب ہے اندر کی کھوٹ، نفاق کا کھوٹ، سکون چھین لیتا ہے۔ ظاہر بات نیک کرنا ہوگا اگر سکون کی زندگی چاہتے۔ نمبر 2 کیا تھا جی؟ اللہ کے فیصلے تقسیم پر جو اللہ نے دیا جس طرح دیا راضی رہے۔ جو راضی نہیں ہوتا وہ پھر حسد کی راہ پہ چلتا ہے، وہ حسد کرتا ہے، اور زیادہ بے چین بے قرار ہوتا ہے، اسے کیوں مل گیا، مجھے کیوں نہیں ملا، اس سے چھن جائے۔ یہ پھر اللہ کی رضا، اللہ کے فیصلے پر راضی۔ نمبر 3 وقت پہ اللہ کی کیا کرے؟ عبادت۔ اسباب اور بھی تھے لیکن یہ 3 بڑے ہی بیان کر سکا ہوں۔ اپنے مقررہ وقت میں اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ آج کے خطبہ جمعہ کا خلاصہ یہ ہے کہ ہماری معاشرتی زندگی کے اندر اور ہمارے معاشرے کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ ایک عجیب و غریب قسم کی صورتحال وہ پیدا ہو رہی ہے، بے چینی کی، بے قراری اور بے سکونی کی، کہ جس کو اللہ نے نعمتیں دی ہیں، آسائشی اور سہولتیں دی ہیں، وہ بھی پریشان ہے، بے چین ہے، بے قرار ہے، جس کو اللہ نے ان نعمتوں سے محروم رکھا ہے وہ بھی بے سکون ہے۔ تو اس کے جو میں نے موٹے اسباب بیان کیے وہ 3 بیان کیے۔ پہلا سبب میں نے کیا بیان کیا کہ نفاق کا کھوٹ۔ جب انسان کا ظاہر اور باطن ایک نہیں رہتا تو پھر اس انسان کی زندگی بڑی بے سکونی ہوتی ہے، بے چین ہوتا ہے، یہ کبھی بھی قرار والی زندگی نہیں گزار سکتا۔ اپنے ظاہر باطن کو ایک کر لیں۔ نمبر 2 کیا تھا جی؟ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر تقسیم پر راضی نہیں۔ اللہ کے فیصلوں اور اللہ کی تقسیم پر راضی ہوں۔ اللہ نے اگر آپ کو مرد بنایا ہے تو راضی رہے، عورت بنایا ہے تو اس پہ راضی رہے۔ مرد عورت بننے کے چکروں میں یا عورتیں مرد بننے کے چکر میں چوہیں کہاں سے ملے؟ اللہ رب العزت نے قد کو لمبا دیا ہے تو الحمدللہ، قد چھوٹا دیا ہے تو راضی رہیں، دبلے ہیں تو اس پہ راضی رہیں، موٹے ہیں تو اس پہ راضی رہیں، رنگت کے سیاہ ہے، رنگت کے کالے ہیں، رنگت کے سفید اور لال ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے تو اللہ کے فیصلوں پہ راضی۔ غربت ہے تو اللہ کے فیصلے پہ راضی رہیں، کسی کے پاس امیری ہے تو اللہ کے فیصلے، اللہ کہتے ہیں سب کچھ ہماری امر سے ہوتا ہے اور ہمارے فیصلوں سے ہوتا ہے، تو اللہ کے فیصلوں کے اوپر جو راضی نہیں نہ رہتا وہ انسان بھی بڑا بے چین، بے سکون اور بے قرار رہتا ہے۔
تیسری وجہ میں نے کیا بیان کی کہ اللہ کی وقت پہ عبادت نہ کرنا. یہ 3 چیزیں ہی اگر معاشرے کے اندر آ جائیں نا، نفاق ختم ہو جائیں، سچے ہو جائیں، امانت دار ہو جائیں، وعدہ پورا کرنے والے بن جائیں، زبان کو گالی گلوچ سے بچا لیں، جو دل کے اندر ہے زبان پہ وہی ہو، یقین کریں آپ کی زندگی بھی پرسکون ہے، اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ وابستہ لوگوں کی زندگی بھی پرسکون ہو جائے گی. ایسے ہی اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہیں اور وقت پر عبادت کریں، اسی میں اللہ تعالیٰ خیر پیدا کر دیں گے. ایک بھائی تھے، انہوں نے یہ مسئلہ پوچھا، ان کی درخواست تھی ذرا اس پہ ہماری رہنمائی کر دیں. جو محنت ہو سکی ہم نے کی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرما دے. دعاؤں کی درخواستیں آئی ہیں، تمام احباب دعا کریں، درد دل سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ ہماری ظاہر باطن کو ایک کر دے. اللہ ہمارے دل کے اندر سے اس نفاق کی کھوٹ کو ختم کر دے. دل کے اندر سے اللہ یہ جو جذبہ ہے جھوٹ کا، منافقت کا، اللہ یہ ختم کر دے. اللہ اس دل کے اندر ایمان، تقوی، اخلاص، للہیت، محبت، اللہ جو بھی اس دل کی اصلاح کے معاملے ہیں سارے اس کے اندر پیدا کر دے. اے اللہ ہمیں اپنے فیصلوں پر راضی رہنے والا بنا دے. اللہ اپنی تقسیم پر راضی رہنے والا بنا دے. اللہ ہم سب کو وقت پر عبادت کرنے والا بنا دے. اللہ ہماری زندگیوں کے اندر سے اللہ اس بے سکونی کو ختم کر دے، بے چینی کو دور کر دے، بے قراری کو رفع کر دے، تکلیفوں کو دور کر دے. اللہ ہم سب کی زندگیوں میں، ہماری اولادوں میں، ہمارے مالوں میں، اللہ ہمارے گھروں میں، ہمارے محلوں میں، ہمارے ملکوں میں اللہ برکتوں کا نزول فرما دے. اللہ رحمتوں کا نزول فرما دے. اللہ زندگی دے تو اللہ ایسی زندگی دے اللہ جو زندگی آپ کو راضی کرنے والی اور آپ کو خوش کرنے والی ہو. اللہ موت آئے تو اسی حالت کے اندر آئے، اسی راہ کے اوپر آئے. اللہ ہماری دنیا بھی بہتر کر دے، اللہ ہماری آخرت بھی بہتر کر دیجئے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار.